غزوہ بدر رمضان المبارک سن 2 ہجری۔ شروع رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان قریش کے قافلہ تجارت کو شام سے مکہ واپس لا رہا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے اس کی خبر دی۔ چونکہ جنگ و جدال اور قتل و قتال کا وہم و گمان بھی نہ تھا، اس لیے بلا کسی جنگی تیاری اور اہتمام کے نکل کھڑے ہوئے۔ ابو سفیان کو یہ اندیشہ لگا ہوا تھا، اس لیے جب ابو سفیان حجاز کے قریب پہنچا تو ہر راہگیر اور مسافر سے آپ کے حالات اور خبریں دریافت کرتا، تاکہ بعض مسافروں سے اس کو یہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تیرے قافلے کی طرف خروج کا حکم دیا ہے۔ ابو سفیان نے اسی وقت زمزم غفاری کو اجرت دے کر مکہ روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ قریش کو اطلاع کر دے کہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنے قافلے کی خبر لیں اور اپنے سرمایے کو بچانے کی کوشش کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر اس قافلے سے تعارض کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری باب قصۃ غزوۃ بدر، میں کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوں، مگر غزوہ تبوک کے علاوہ غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا، لیکن غزوہ بدر سے تخلف کرنے والوں پر کوئی عتاب نہیں ہوا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قافلہ قریش کے ارادے سے نکلے تھے۔ حسب الاتفاق بلا کسی قصد کے اللہ نے مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے بھڑا دیا۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ یہ وہی قافلہ تھا جس کے لیے آپ نے غزوہ ذی العشیرہ میں 200 مہاجرین کو ہمراہ لے کر خروج فرمایا تھا۔ اب یہ قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا۔ چونکہ آپ کا خروج فقط قافلے کی غرض سے تھا، اس لیے عجلت میں بہت تھوڑے آدمی آپ کے ہمراہ ہو سکے، اور یہ سفر چونکہ جہاد و قتال کے لیے نہ تھا، اس لیے نہ جانے والوں پر کسی قسم کا عتاب اور کسی قسم کی ملامت نہیں کی گئی۔ 12 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 313 یا 14 یا 15 آدمی آپ کے ہمراہ تھے۔ بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ اتنی جماعت میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام کا اور ایک حضرت مقداد کا تھا، اور ایک اونٹ 2 اور 3 آدمیوں میں تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر میں جاتے وقت ایک اونٹ 3 آدمیوں میں مشترک تھا، نوبت بنوبت سوار ہوتے تھے۔ ابو لبابہ اور علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیادہ چلنے کی نوبت آتی تو ابو لبابہ اور علی عرض کرتے، یا رسول اللہ، آپ سوار ہو جائیں، ہم آپ کے بدلے میں پیادہ پا چل لیں گے۔ آپ یہ ارشاد فرماتے، تم چلنے میں مجھ سے زیادہ قوی نہیں، اور تم سے میں زیادہ خدا کے اجر سے بے نیاز نہیں۔ بیر ابی عنبہ پر پہنچ کر، جو مدینے سے 1 میل کے فاصلے پر ہے، تمام جماعت کا معائنہ فرمایا، جو کم عمر تھے ان کو واپس فرما دیا۔ مقام روحہ میں پہنچ کر ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ کا حاکم مقرر فرما کر واپس کیا۔ اس لشکر میں 3 عالم تھے، ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں، اور دوسرا مصعب بن عمیر، اور تیسرا کسی انصاری کے ہاتھ میں تھا۔ جب مقام صفرا کے قریب پہنچے تو بس بن عمر جوہنی اور عدی بن ابی الزغبا جوہنی کو قافلہ ابی سفیان کے تجسس کے لیے آگے روانہ کیا، اور ادھر زمزم غفاری ابو سفیان کا پیام لے کر مکہ پہنچا کہ تمہارا قافلہ معرض خطر میں ہے، دوڑو اور جلد از جلد اس کی خبر لو۔ اس خبر کا پہنچنا تھا کہ تمام مکہ میں ہلچل پڑ گئی، اس لیے کہ قریش میں کا کوئی مرد اور عورت ایسا نہ رہا تھا کہ جس نے اپنی پوری پونجی اور سرمایہ اس میں شریک نہ کر دیا ہو۔ اس لیے اس خبر کے سنتے ہی تمام مکہ میں جوش پھیل گیا، اور 1000 آدمی پورے ساز و سامان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ ابو جہل سردار لشکر تھا۔ قریش نہایت کر و فر اور سامان عیش و طرب کے ساتھ گانے بجانے والی عورتوں اور طبلوں اور طبلچیوں کو ساتھ لے کر اکڑتے ہوئے اور اتراتے ہوئے روانہ ہوئے۔ کما قال تعالی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا کبھی جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، اینٹتے ہوئے، اکڑتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ وہ قریش کا لشکر جب چلا ہے تو ابو جہل نے جو بھی ساز و سامان کیا تھا اس کے لیے ڈھول ڈھمک کا بھی تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے ہر طرح کا لاؤ لشکر،
تو وہ تو جا رہے تھے بالکل اس خیال سے کہ فتح ہماری ہے ہی ہے اور ہم مسل کر رکھ دیں گے، جیسے مچھر کو مسل دیا جاتا ہے۔ یہ مسلمان ہیں کتنے، وہ جو ہے خوب اپنے شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور حقیقت کیا تھی کہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا، اللہ کے قابو سے باہر جانے والی ان کی کوئی تدبیر نہیں تھی۔ تقریباً تمام سرداران قریش شریک لشکر ہوئے، صرف ابو لہب کسی وجہ سے نہ جا سکا اور اپنے بجائے ابو جہل کے بھائی عاص بن ہشام کو روانہ کیا۔ عاص بن ہشام کے ذمے ابو لہب کے 4000 درہم قرض تھے اور مفلس ہو جانے کی وجہ سے ادا کرنے کی استطاعت نہ رہی تھی، اس لیے قرض کے دباؤ میں ابو لہب کے عوض جنگ میں جانا قبول کیا۔ اور اسی طرح امیہ بن خلف ناخلف نے بھی اول بدر میں جانے سے انکار کیا، لیکن ابو جہل کے جبر اور اصرار سے ساتھ ہو لیا۔ امیہ کے انکار کا سبب یہ تھا کہ سعد ابن معاذ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت سے امیہ کے دوست تھے۔ امیہ جب بغرض تجارت شام جاتا تو راستے میں مدینہ میں سعد ابن معاذ کے پاس اترتا، اور سعد ابن معاذ جب مکہ جاتے تو امیہ کے پاس اترتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد ایک مرتبہ سعد بن معاذ عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے اور حسب دستور امیہ کے پاس ٹھہرے، اور امیہ سے یہ کہا کہ طواف کرنے کے لیے مجھے ایسے وقت لے چلو کہ حرم لوگوں سے خالی ہو، یعنی ہجوم نہ ہو۔ امیہ دوپہر کے وقت سعد بن معاذ کو لے کر نکلا۔ طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل سامنے سے آ گیا اور یہ کہنے لگا، اے ابو صفوان، یہ امیہ کی کنیت ہے، یہ تمہارے ساتھ کون شخص ہے؟ امیہ نے کہا سعد ہے۔ ابو جہل نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص اطمینان سے طواف کر رہا ہے، تم ایسے بے دینوں کو ٹھکانہ دیتے ہو اور ان کی اعانت اور امداد کرتے ہو۔ اے سعد، خدا کی قسم اگر یہ ابو صفوان یعنی امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تم یہاں سے صحیح و سالم واپس نہیں جا سکتے تھے۔ سعد نے بلند آواز سے کہا، اگر تم مجھے طواف سے روکے گا تو خدا کی قسم میں مدینہ سے تیرا شام کا راستہ بند کر دوں گا۔ امیہ نے سعد سے کہا کہ تم ابو الحکم یعنی ابو جہل پر اپنی آواز نہ بلند کرو، یہ اس وادی کا سردار ہے۔ سعد نے ترش روئی سے کہا کہ اے امیہ، بس رہنے دے، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو حضور پرنور کے اصحاب اور احباب کے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ امیہ نے کہا کہ کیا میں مکہ میں مارا جاؤں گا؟ سعد نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں کہ تو کہاں اور کس جگہ مارا جائے گا۔ یہ سن کر امیہ گھبرا گیا اور بہت ڈر گیا اور جا کر اپنی بیوی ام صفوان سے اس کا تذکرہ کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ امیہ نے یہ کہا واللہ ما یکذب محمد فکاد ان یحدث، یعنی خدا کی قسم محمد کبھی غلط نہیں کہتے، اور امیہ پر اس درجہ خوف و ہراس غالب ہوا کہ یہ ارادہ کر لیا کہ کبھی مکہ سے باہر نہ نکلوں گا۔ چنانچہ جب ابو جہل نے لوگوں سے بدر کی طرف نکلنے کو کہا تو امیہ کو مکہ سے نکلنا بہت گراں تھا، اس کو اپنی جان کا ڈر تھا۔ ابو جہل امیہ کے پاس آیا اور چلنے کے لیے اصرار کیا۔ ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ امیہ چلنے پر تیار نہیں تو یہ کہا کہ آپ سردار ہیں، اگر آپ نہیں نکلیں گے تو آپ کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی نہیں نکلیں گے۔ امیہ جانے کے لیے تیار ہو گیا اور گھر میں جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ میرے سفر کا سامان تیار کر دو۔ بیوی نے کہا کہ اے ابو صفوان، تم کو اپنے یسربی بھائی کا قول یاد نہیں رہا؟ امیہ نے کہا میرا ارادہ تھوڑی دور تک جانے کا ہے، پھر واپس آ جاؤں گا۔ بس امیہ اسی ارادے سے روانہ ہوا اور جس منزل میں اترتا اپنا اونٹ ساتھ باندھتا، مگر قضاء و قدر نے بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ بدر پہنچا اور میدان قتال میں صحابہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ غرض یہ کہ امیہ کو اپنے قتل کا یقین تھا، ابو جہل کی زبردستی سے ساتھ ہو لیا۔ ابو جہل خود بھی تباہ ہوا اور دوسروں کو بھی تباہ کیا۔ روحہ سے چل کر جب آپ مقام صفرا پر پہنچے تو بس اور عدی رضی اللہ عنہما نے آ کر آپ کو قریش کی روانگی کی اطلاع دی۔ اس وقت آپ نے مہاجرین اور انصار کو مشورہ کے لیے جمع فرمایا اور قریش کی اس شان سے روانگی کی خبر دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سنتے ہی فوراً کھڑے ہو گئے اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جانثاری فرمایا اور بصر و چشم آپ کے اشارے کو قبول کیا اور دل و جان سے اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جانثاری فرمایا۔ بعد ازاں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا
بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفِكَ، یعنی ہم آپ کے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مقداد کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ باوجود اس کافی اور شافی جواب کے آپ نے پھر یہی ارشاد فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، یعنی اے لوگوں مجھ کو مشورہ دو۔ سردار انصار سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلیغ اشارہ اور دقیق نکتہ کو سمجھ گئے اور فوراً عرض کیا یا رسول اللہ شاید روئے سخن انصار کی طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور اس امر کی گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہی حق ہے، اور اطاعت اور جانثاری کے بارے میں ہم آپ کو پختہ عہد و میثاق دے چکے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ مدینہ سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت پیدا فرما دی۔ جو منشا مبارک ہو اسی پر چلیے، اور جس سے چاہیں تعلقات قائم فرمائیں اور جس سے چاہیں تعلق قطع کریں، اور جس سے چاہیں صلح کریں اور جس سے چاہیں دشمنی کریں۔ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے مال میں سے جس قدر چاہیں لیں اور جس قدر چاہیں ہم کو عطا فرمائیں، اور مال کا جو حصہ آپ لیں گے وہ اس حصے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا کہ جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے، اور اگر آپ ہم کو برق الغمات جانے کا حکم دیں گے تو بالضرور ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں گے تو ہم اسی وقت سمندر میں کود پڑیں گے، اور ہم میں کا ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کو مکروہ نہیں سمجھتے، البتہ تحقیق ہم لڑائی کے وقت بڑے صابر اور مقابلہ کے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آپ کو وہ چیز دکھائے گا جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، پس اللہ کے نام پر ہم کو لے کر چلیے۔ تنبیہ: بعض روایات میں سعد ابن معاذ کے بجائے سعد ابن عبادہ کا ذکر آیا ہے، مگر یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ سعد ابن عبادہ بالاتفاق بدر میں حاضر نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے یہ جانثارانہ جوابات سن کر مسرور ہوئے اور فرمایا اللہ کے نام پر چلو اور تم کو بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ابو جہل یا ابو سفیان کی دو جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر ضرور فتح و نصرت عطا کروں گا۔ اب یہاں سے پھر شروع ہو رہا ہے غزوہ بدر کا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، یعنی آپ کا یہ بدر کی طرف روانہ ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم کا حصہ تھا، اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ ہے وہ پہلی مشاورت جو مدینہ ہی میں ہوئی ہے۔ ان میں ظاہر بات ہے مدینہ میں منافق بھی تھے جن کا خیال یہ تھا لڑنے بھیڑنے کا، لوٹ مار کرنے کا یہ کوئی فائدہ ہے بھلا، بس تبلیغ کرنی چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے، نیک بات کہنی چاہیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ منافقین کا آرگومنٹ موجود تھا جو اس کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ جنگ کا سلسلہ چل نکلا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا، ہماری جان اور مال کے اوپر بھی آنچ آئے گی، تو نپ دی ایول ان دی بڈ، اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو یہیں پر ختم کرو۔ اس اعتبار سے ویسے بھی کچھ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے، کچھ نیک سرشت لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آخر اس سے کیا فائدہ نکلے گا، ابھی کوئی خاص جو ہے قریش کی طرف سے تو اقدام ہوا نہیں تھا، ہم آگے بڑھ کر جو ہے یہ جو بات اقدام کر رہے ہیں تو آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ اس قسم کی باتیں اس وقت کہی گئیں۔ ان فریقا من المؤمنین لکارہون، اب یہ مومنین ان میں سے اہل نفاق بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ لوگ اور نیک دل جو مسلمان ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون، اور وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں جبکہ بات ان پر بالکل واضح ہو چکی تھی۔ یہ دوسری آیت میرے نزدیک جو دوسری مشاورت ہوئی ہے مقام صفرا پر، اس سے متعلق ہے، وہ یہ کہ وہاں سے جب مکے سے آپ چلے تو اس وقت تک کسی لشکر وغیرہ کی کوئی اطلاع نہ آپ کو تھی اور نہ اس کا کوئی گمان تھا ابھی، وہ تو ایسے ہی تھا جیسے پہلے 8 مرتبہ جو ہے وہ جو ایکسکرشنز جو ہوئی تھیں، جس طریقے کی مہمات بھیجی گئی تھیں، یہ اسی طرح کی ایک مہم ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آگے چل کر جب آپ کچھ دور چل کے آ گئے تھے،
یہاں آ کر جو ہے آپ کو وحی بھی آ گئی اور اطلاعات بھی مل گئی کہ صورتحال وہ ہو چکی ہے. ایک طرف نخلا سے روتے پیٹتے لوگ پہنچ گئے وہاں، دوسری طرف یہ کہ ادھر سے ابو سفیان کا جو ہے ایلچی پہنچ گیا چیختا چلاتا ہوا، اور 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل نکل پڑا ہے بدر کی طرف. اب وہ بدر کی طرف آ رہا ہے، ادھر سے قافلہ بدر کی طرف آ رہا ہے شمال سے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ مشاورت جیسا کہ میں نے کہا تھا، جیسے کہ حضرت طالوت نے کی تھی ایک آزمائش اپنی فوج کی کہ جو اس دریا میں سے پانی پیے گا شیر ہو کر پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح کا آپ نے مشاورت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا. بعدما تبین کانما یساقون الی الموت، وہ لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں دھکیلا جا رہا ہو موت کی طرف. وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں. ظاہر بات ہے یہ کیفیت تو کٹر جو منافق تھے وہاں پر انہیں کی ہو سکتی تھی. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، ایک پر تمہاری فتح گارنٹیڈ ہے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ ادھر جاؤ جدھر کے کانٹا لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، اس لیے کہ بمشکل 50 یا 100 آدمی تھے اس قافلے کے ساتھ، اور اونٹ تھے بے شمار، اور جو میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے 50,000 دینار کا جو مال تھا ان کے پاس، تو ان کو تو آسانی سے قابو کیا جا سکتا تھا، اس میں اندیشہ کم تھا. پھر دلیلیں بھی عقلی آ گئی ہوں گی کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ ہتھیار بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم تیاری کر کے مدینے سے نکلے ہی نہیں ہیں، تو اچھا ہے پہلے یہ کہ ہم جا کر ان پر قبضہ کر لیں تو ان کے ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے، تو پھر لشکر سے لڑنے کے لیے ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے. تو عقل و منطق بھی یہ گویا کہ ان کے ساتھ تھی. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بات کو اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. یہ قطع دابر القوم الذین ظلموا، کافر قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جو ہم پڑھ کر آئے سورہ اعراف میں. اللہ کا ارادہ یہ تھا اگر عام جو دنیاوی قواعد و ضوابط ہیں فزیکل لاز ہیں اس کے تحت یہ ہوتا تو اتنی بڑی بات ہی نہ ہوتی. اسے یوم الفرقان بنانا تھا کہ نمایاں ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، حق کدھر ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ یہ کنٹراسٹ برقرار رہتا کہ بے سر و سامان 313 گئے ہیں اور کیل کانٹے سے لے 1000 کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے اور پھر انہیں اللہ نے فتح دی ہے. لہذا اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. یہ یحق الحق، تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو، سچ کو، ویبطل الباطل، اور باطل ثابت کر دے باطل کو، باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے. ولو کرہ المجرمون، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خبر دی کہ مجھ کو قوم کے پچھاڑے جانے کی جگہیں دکھلا دی گئی ہیں، اور ادھر مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب نے زمزم غفاری کے مکہ پہنچنے سے پہلے یہ خواب دیکھا کہ ایک شتر سوار آیا اور انتہ میں اونٹ بٹھا کر بآواز بلند یہ پکار رہا ہے، الا انفروا یا آل غدر لمصارعکم فی ثلاث، یعنی اے اہل غدر اپنے مقتل اور پچھڑنے کی جگہ کی طرف 3 دن میں نکل جاؤ. لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. پھر وہ اپنا اونٹ لیے ہوئے مسجد حرام میں گیا اور پھر یہی آواز دی. اس کے بعد جبل ابی قبیس پر چڑھا اور اوپر سے پتھر کی ایک چٹان پھینکی. جب وہ چٹان پہاڑ کے دامن میں پہنچی تو چور چور ہو گئی، اور مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ رہا کہ جس میں اس کا کوئی ٹکڑا جا کر نہ گرا ہو. عاتقہ نے یہ خواب اپنے بھائی حضرت عباس سے ذکر کیا اور کہا، اے بھائی، خدا کی قسم آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اندیشہ ہے کہ تیری قوم پر کوئی بلا اور مصیبت آنے والی ہے. دیکھو اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرنا. عباس گھر سے باہر نکلے اور اپنے دوست ولید بن عتبہ سے اس خواب کا ذکر کیا اور یہ تاکید کی کہ اس خواب کا کسی اور سے ذکر نہ کرنا، مگر ولید نے اپنے باپ عتبہ سے اس خواب کا لفظ بلفظ تذکرہ کر دیا. اسی طرح بات تمام مکہ میں پھیل گئی. دوسرے تیسرے روز حضرت عباس مسجد حرام میں گئے تو دیکھا کہ ابو جہل ایک مجمع کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ابو جہل نے حضرت عباس کو دیکھتے ہی یہ کہا
کہ اے ابوالفضل تمہارے مرد تو نبوت کے مدعی تھے ہی، اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں۔ میں نے دریافت کیا کیا بات ہے؟ ابو جہل نے عاتکہ کے خواب کا ذکر کیا۔ اسی اثنا میں زمزم غفاری ابو سفیان کا پیام لے کر اس شان سے مکہ میں پہنچا کہ پیراہن چاک ہے اور اونٹ کی ناک کٹی ہوئی ہے، اور یہ پکارتا آ رہا ہے کہ اے گروہ قریش اپنے کاروان کی خبر لو اور جلد از جلد ابو سفیان کے قافلے کی مدد کو پہنچو۔ یہ خبر سنتے ہی قریش پورے ساز و سامان کے ساتھ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے اور بدر میں پہنچ کر خواب کی تعبیر بحالت بیداری آنکھوں سے دیکھ لی۔ موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں ہے کہ زمزم غفاری جب مکہ آیا تو قریش کو عاتکہ کے خواب سے ڈر پیدا ہو گیا۔ عاتکہ بنت عبد المطلب کے اسلام میں اختلاف ہے۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ عاتکہ مسلمان ہوئیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ غرض یہ کہ قریش پورے ساز و سامان کے ساتھ گاتے بجاتے روانہ ہوئے۔ جب مقام جحفہ میں پہنچے تو جہیم بن سلط نے یہ خواب دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور ایک اونٹ اس کے ہمراہ ہے۔ وہ آ کر کھڑا ہوا اور یہ کہتا ہے قتل ہوا عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل اور امیہ بن خلف اور فلاں فلاں۔ بعد ازاں اس شخص نے اونٹ کے ایک برچھا مار کر لشکر میں چھوڑ دیا۔ لشکر میں کا کوئی خیمہ ایسا نہ رہا جس پر اس کے خون کے چھینٹے نہ پڑے ہوں۔ ابو جہل کو جب اس خواب کی اطلاع ہوئی تو بہت برہم ہوا اور یہ کہنے لگا کہ یہ بنی المطلب میں دوسرا نبی پیدا ہوا ہے۔ کل کو جب مقابلہ ہوگا تب اس کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ میں ہم میں سے کون قتل ہوگا۔ بس اور عدی رضی اللہ عنہما جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کی جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تھا، جب مقام بدر پر پہنچے تو ایک ٹیلے کے نیچے جہاں ایک پانی کا چشمہ تھا اپنے اونٹوں کو بٹھلایا۔ اتنے میں دو عورتیں دکھائی دیں جن میں سے ایک دوسری پر اپنے قرض کا تقاضا کرتی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ کل یا پرسوں قریش کا قافلہ شام سے آنے والا ہے، اس وقت محنت مزدوری سے جو کماؤں گی اس سے تیرا حق ادا کر دوں گی۔ مجدی بن عمر جوہنی بھی پانی کے چشمے پر موجود تھا اور یہ تمام گفتگو سن رہا تھا۔ جب قرضدار عورت نے قرض خواہ عورت سے یہ کہا کہ کل یا پرسوں قریش کا قافلہ آنے والا ہے، اس وقت قافلے کا کچھ کام کر کے تیرا حق ادا کر دوں گی، تو مجدی نے یہ کہا سچ کہتی ہے، اور یہ کہہ کر بیچ بچاؤ کرا دیا۔ بس اور عادی یہ سنتے ہی اونٹ پر سوار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعے کی اطلاع دی۔ بس اور عادی رضی اللہ عنہما کے چلے جانے کے بعد ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کی خبر لینے کی غرض سے اس مقام پر پہنچا اور مجدی بن عمر سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کسی کو یہاں آتے جاتے دیکھا ہے؟ مجدی نے کہا کسی کو نہیں دیکھا، صرف دو سواروں کو دیکھا کہ اس ٹیلے کے نیچے آ کر اونٹ بٹھلائے اور پانی پلایا اور مشکیزہ پانی سے بھر کر چل دیے۔ ابو سفیان فوراً اس مقام پر پہنچا، وہاں کچھ مینگنیاں پڑی تھیں، ایک مینگنی کو اٹھا کر توڑا، اس میں سے ایک گٹھلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے اس گٹھلی کو دیکھ کر کہا خدا کی قسم یثرب مدینہ کے کھجور کی گٹھلی ہے۔ فوراً وہاں سے واپس ہوا اور قافلے کا رخ بدل دیا اور ساحل کے راستے سے قافلے کو بچا کر صحیح سالم لے گیا اور قریش کو یہ پیغام دے کر بھیجا تم صرف اس لیے نکلے تھے قافلے کو اور اپنے آدمیوں کو اور اپنے اموال کو بچا لو، اللہ نے سب کو بچا لیا، لہذا تم سب مکہ واپس ہو جاؤ۔ ابو جہل نے کہا جب تک ہم بدر پہنچ کر 3 دن تک کھا پی کر اور گا بجا کر خوب مزے نہ اڑا لیں اس وقت تک ہرگز واپس نہ ہوں گے۔ اخنس بن شریق سردار بنی زہرہ نے کہا کہ اے بنی زہرہ تم فقط اپنے اموال کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، سو اللہ نے تمہارے اموال بچا لیے، اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں، بے وجہ ہم کو ہلاکت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، جیسا کہ یہ شخص ابو جہل کہتا ہے، لہذا تم واپس ہو جاؤ۔ قبیلہ بنی زہرہ کے تمام لوگ اپنے سردار اخنس بن شریق کے کہنے سے واپس ہو گئے اور بنی زہرہ میں سے کوئی شخص بھی بدر میں شریک نہیں ہوا، اور دیگر بعض نے بھی یہی کہا کہ جب ہمارا قافلہ صحیح سالم بچ گیا تو اب جنگ کی کیا ضرورت رہی۔ مگر ابو جہل نے ایک نہ سنی اور بدر کی طرف روانہ ہوا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اپنے اصحاب کے بدر پر پہنچ گئے، مگر قریش نے پہلے پہنچ کر پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیا اور مناسب موقعوں کو اپنے لیے چھانٹ لیا، بخلاف مسلمانوں کے کہ ان کو نہ پانی ملا اور نہ جگہ مناسب ملی۔ ریتیلا میدان تھا جہاں چلنا ہی دشوار تھا،
ریت میں پیر دھنس دھنس جاتے تھے۔ حق جل وعلا نے باران رحمت نازل فرمائی جس سے تمام ریت جم گیا اور پانی جمع کرنے کے لیے مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنائے تاکہ پانی وضو اور غسل کے کام آ سکے۔ سورہ انفال میں حق تعالی شانہ نے اس احسان کو ذکر فرمایا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جبکہ تم کو ڈھانپ لیا تھا ایک اونگ نے جو امن کی اور تسکین کا ذریعہ بن گیا اللہ کی طرف سے۔ یہ دو معجزے ہوئے ہیں خاص اس وقت۔ معجزے اس معنی میں کہ عام حالات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اس میں کوئی خرق عادت نہیں ہے۔ معجزہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر کے حضور نے دکھایا ہو، اس معنی میں نہیں، بس یہ کہ غیر معمولی اللہ کی نصرت کی شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حالانکہ معاملہ بڑا سخت تھا، لیکن رات کو جا کے پڑاؤ پر مسلمان سوئے اطمینان سے، بڑی عمدگی سے نیند آئی، دل میں وہ دغدغہ نہیں تھا، اللہ پر اطمینان تھا، اللہ کے لیے نکلے تھے۔ لہذا ان کو وہ بے چینی اور تشویش اور کل کیا ہو جائے گا، رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، زندگی ہوگی موت، کچھ نہیں، نیند آئی انہیں، اطمینان سے سوئے، صبح کو اٹھے تو وہ گویا کہ چاقو چوبند تھے۔ نمبر دو یہ ینزل علیکم من السماء ماء، اور جب کہ اتارا اس نے تم پر آسمان سے پانی، بارش ہو گئی، اس سے یہ ہوا لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاک کرے، جنہیں غسل کی حاجت تھی غسل کر لیا، وَیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ الشیطان، اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو، وَلِیَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِکُمْ، اور یہ کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بھی، اور بارش کے بعد جو فضا ہوتی ہے اس سے طبیعت کے اندر بھی ایک اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر آ کر قریش پہلے ڈیرا ڈال چکے تھے، پانی پر ان کا قبضہ تھا، اب یہاں پانی نہیں تھا، بارش ہوئی تو وہ نشیبی جگہ میں انہوں نے ایک اپنا حوض بھی جمع کر لیا، پانی بھی جو ہے وہ ان کے پاس فراہم ہو گیا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور پانی جب برسا تو مٹی دب گئی، مٹی کے جمنے کی وجہ سے پاؤں بھی دب گئے، وہ جگہ جو تھی وہاں پر جو ہے اہل ایمان جو مجاہدین تھے ان کے پاؤں قدم جمنے کی صورت پیدا ہو گئی۔ جب شام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص اور چند صحابہ کو لے کر قریش کی خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ اتفاق سے ان کو دو غلام ہاتھ آ گئے، ان کو پکڑ لائے اور دریافت کرنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ ان غلاموں نے کہا، ہم قریش کے سقہ ہیں، پانی لانے کے لیے نکلے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کہنے کا کچھ یقین نہ آیا اور یہ سمجھ کر ان کو کچھ مارا کہ شاید مار پیٹ کے خوف سے ابو سفیان کا کچھ حال بتلائیں۔ جب ان پر کچھ مار پڑی تو کہنے لگے کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے مارنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جب ان غلاموں نے سچ کہا تو تم نے ان کو مارا، اور جب جھوٹ کہا تو تم نے چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم یہ قریش کے آدمی ہے، یعنی ابو سفیان کے ہمراہیوں میں سے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قریش کہاں ہے؟ ان غلاموں نے کہا، واللہ اس مقنقص ٹیلہ کے پیچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے لوگ ہیں؟ جواب دیا کہ بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان کی تعداد کتنی ہے؟ غلاموں نے کہا، ہم کو ان کی شمار اور تعداد معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا، روزانہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ نے فرمایا، 1000 اور 900 کے درمیان ہیں۔ بعد ازاں آپ نے دریافت کیا کہ سرداران قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عتبہ اور شیبہ پسران ربیعہ اور ابو البختری بن ہشام اور حکیم ابن حزام اور نوفل بن خویلد اور حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی اور نظر بن حارث، زمعہ بن اسود اور ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، نبیہ اور منبہ پسران حجاج، سہیل ابن عمر اور عمر ابن عبد ود۔ یہ سن کر آپ اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ فرمایا کہ مکہ نے آج اپنے تمام جگر گوشوں کو تمہاری طرف پھینک دیا ہے۔ الغرض اس طرح آپ نے قریش کا حال معلوم کیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی تیاری کی اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی رائے سے آپ کے قیام کے لیے ٹیلہ پر ایک چھپر بنایا گیا۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کے لیے ایک چھپر نہ بنا دوں جس میں آپ تشریف رکھیں اور سواریاں آپ کے قریب تیار رکھیں، پھر ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں۔ پس اگر اللہ نے ہم کو عزت دی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو ہماری عین تمنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ دوسری صورت پیش آئی تو آپ سواری پر ہو کر ہماری قوم کے باقی ماندہ لوگوں سے جا ملیں۔
قوم کے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، اے پیغمبر خدا، ہم ان سے زیادہ آپ کے محب نہیں۔ اگر ان کو کسی وجہ سے اس میں بھی یہ گمان ہوتا کہ آپ کو جنگ کا سامنا ہوگا تو ہرگز پیچھے نہ رہتے، شاید اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرماتا اور وہ نہایت اخلاص اور خیر خواہی سے آپ کے ساتھ جہاد کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ کی تعریف کی اور ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ بعد ازاں آپ کے لیے ایک چھپر بنایا گیا، آپ اس میں رہے۔ یہ چھپر ایک ایسے بلند ٹیلے پر بنایا گیا جس پر کھڑے ہو کر تمام میدان کارزار نظر آتا تھا۔ حضرت انس حضرت عمر سے راوی ہیں کہ جس شب کی صبح کو میدان کارزار گرم ہونے والا تھا، اس شب میں نبی کریم علیہ السلام ہم کو میدان کارزار کی طرف لے کر چلے تاکہ اہل مکہ کی قتل گاہیں ہم کو آنکھوں سے دکھلا دیں۔ چنانچہ آپ اپنے دستے مبارک سے اشارہ فرماتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، یعنی یہ ہے فلاں کی قتل گاہ صبح کو انشاءاللہ، اور مقام قتل پر ہاتھ رکھ کر نام بنام اسی طرح صحابہ کو بتلاتے رہے، قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، کسی ایک نے بھی اس جگہ سے سرے منہ تجاوز نہ کیا جہاں آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کے قتل کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ رواہ مسلم باب ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل ببدر۔ بعد ازاں آپ اور آپ کے یار غار صدیق المہاجرین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس عریش چھپر میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور صدیق الانصار سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ چھپر کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، بدر کی شب میں کوئی شخص ہم سے ایسا نہ تھا جو سو نہ رہا ہو سوائے آپ کی ذات بابرکات کہ تمام شب نماز اور دعا گریہ و زاری میں گزاری۔ رواہ الطبرانی۔ ہم یقولون نحن جمیع منتصر، کیا ان کا خیال ہے کہ ہماری بڑی جمعیت ہے، ہم طاقتور ہیں اور ہم بدلہ لینے پر قادر ہیں؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب ان کی جمعیت شکست کھا جائے گی۔ آخر غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ ویولون الدبر، اور وہ پیٹھ دکھائیں گے اور بھاگیں گے۔ تو روایت سیرت میں جو آتا ہے واقعہ کہ حضور نے جو طویل دعا کی اور طویل سجدہ کیا بدر سے ایک شب پہلے، طویل ترین دعا آپ نے کی، طویل ترین سجدہ کیا، اس میں جو دعا کی اس میں یہاں تک الفاظ آئے کہ اللہ اگر یہ سب ہلاک ہو گئے جو میری 15 برس کی کمائی ہے جو میں نے لا کے میدان میں ڈال دی ہے، پھر قیامت تک تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ میں تیرا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، میری 15 برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے لا کے یہاں ڈال دی۔ تو اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر نے بھی کہا، وہ پہرے پر کھڑے ہوئے تھے کہ بس حسبک حضور بس کیجئے بس کیجئے، لیکن عین اسی وقت پھر یہ آپ نے سر اٹھایا تو کہا، یہی آیت پڑھتے ہوئے آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت جاری تھی اس وقت، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جمعیت جو ہے 1000 کی یہ شکست کھا جائے گی اور یہ سب پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے۔ طلوع فجر ہوتے ہی آپ نے یہ آواز دی، الصلاۃ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو نماز کا وقت آ گیا۔ آواز کا سننا تھا کہ سب جمع ہو گئے۔ آپ نے ایک درخت کی جڑ میں کھڑے ہو کر سب کو نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی راہ میں جام بازی اور سرفروشی کی ترغیب دی۔ بعد ازاں آپ نے اصحاب کی صفوں کو سیدھا کیا، ادھر کفار کی صفیں تیار تھی۔ ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے اور جمعے کا روز ہے کہ ایک طرف سے حق کی جماعت اور دوسری طرف سے باطل کی جماعت میدان فرقان کی طرف بڑھی۔ بعد ازاں آپ نے لشکر اسلام کو مرتب فرمایا۔ ترتیب اور صف آرائی کے وقت دست مبارک میں ایک تیر تھا۔ صف میں سے سواد ابن غزیہ رضی اللہ عنہ ذرا آگے کو نکلے ہوئے تھے۔ آپ نے بطور تلطف سواد بن غزیہ کے پیٹ پر تیر کا ایک ہلکا سا کوچا دے کر فرمایا، استوی یا سواد، اے سواد سیدھا ہو جا۔ ابو اسید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن یہ ارشاد فرمایا، اپنے تیروں کو وقت کے لیے بچا رکھنا، جب کافر تم پر ہجوم کر دیں اور قریب آ جائیں اس وقت تیر مارنا۔ بخاری شریف۔ قریش جب مطمئن ہوئے تو آغاز جنگ سے پہلے عمیر ابن وہب جمحی کو مسلمانوں کی جماعت کا اندازہ لینے کے لیے بھیجا۔ عمیر بن وہب گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے ارد گرد پھر کر واپس آئے
اور یہ کہا کہ کم و بیش 300 آدمی ہیں، لیکن مجھ کو ذرا مہلت دو کہ یہ دیکھ آؤں کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اور جماعت تو کہیں کمینگاہ میں چھپی ہوئی نہیں۔ چنانچہ عمیر گھوڑے پر سوار ہو کر دور دور ایک چکر لگا کر واپس آئے اور یہ کہا کہ کوئی کمین اور مدد نہیں، لیکن اے گروہ قریش، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مدینہ کے اونٹ موت احمر یعنی قتل کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں۔ اس قوم کا سوائے ان کی تلواروں کے کوئی پناہ اور سہارا نہیں۔ خدا کی قسم میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے جب تک اپنے مقابل کو نہ مارے گا اس وقت تک ہرگز نہ مارا جائے گا، بس اگر ہمارے آدمی بھی انہی کے برابر مارے گئے تو پھر زندگی کا لطف ہی کیا رہا، سوچ کر کوئی رائے قائم کر لو۔ حکیم ابن حزام نے کہا بالکل درست ہے، اور اٹھ کر عتبہ کے پاس گیا اور کہا اے ابو الولید، آپ قریش کے سردار اور بڑے ہیں، کیا آپ کو یہ پسند نہیں کہ ہمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا رہے؟ عتبہ نے کہا کیا ہے؟ حکیم نے کہا کہ لوگوں کو لوٹائے چلو اور عمر بن حضرمی کا خون بہا اپنے ذمے لے لو۔ عتبہ نے کہا میں عمر بن حضرمی کا خون بہا اور دیت کا ذمہ دار ہوں، لیکن ابو جہل سے بھی مشورہ کر لو، اور کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا اے گروہ قریش، واللہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے جنگ کر کے کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ سب تمہارے قرابت دار ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے باپ اور بھائی بنی الاعمام اور بنی الاخوال کے قاتلوں کو دیکھتے رہو گے۔ محمد اور عرب کو چھوڑ دو، اگر عرب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا تو تمہاری مراد پوری ہوئی، اور اگر اللہ نے ان کو غلبہ دیا تو وہ بھی تمہارے لیے باعث عزت و شرف ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری ہی قوم کے ہیں، ان کا غلبہ تمہارا غلبہ ہے۔ دیکھو میری نصیحت کو رد مت کرو اور مجھ کو سفیہ اور نادان نہ بناؤ۔ حکیم ابن حزام کہتے ہیں کہ میں ابو جہل کے پاس آیا، ابو جہل اس وقت زرہ پہن کر ہتھیار سجا رہا تھا، میں نے کہا عتبہ نے مجھ کو یہ پیام دے کر بھیجا ہے۔ ابو جہل سنتے ہی غصے سے بھڑک اٹھا اور یہ کہا کہ عتبہ اس لیے بھی لڑائی سے جان چراتا ہے کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس پر کوئی آنچ نہ آئے، خدا کی قسم ہم ہرگز واپس نہ جائیں گے جب تک اللہ ہمارے اور محمد کے مابین فیصلہ نہ کر دے۔ اور عمر بن حضرمی کے بھائی عامر بن حضرمی کو بلا کر یہ کہا کہ یہ تیرا حلیف عتبہ لوگوں کو لوٹا کر لے جانا چاہتا ہے اور تیرے بھائی کا خون تیری آنکھوں کے سامنے ہے۔ عامر نے سنتے ہی واہ عمراہ واہ عمراہ، ہائے عمر ہائے عمر کا نعرہ لگانا شروع کیا، جس سے تمام فوج میں جوش پھیل گیا اور سب لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو جہل علا بن حضرمی کے خون کا ذکر لوگوں کو محض جوش دلانے کے لیے کرتا تھا، اصل مقصد جس کے لیے قریش مکہ سے نکلے تھے وہ کاروان تجارت کی حفاظت تھی۔ جب وہ بچ نکلا تو لوگ جنگ کے لیے آمادہ نہ تھے اور قدم قدم پر واپسی کا مسئلہ زیر بحث آتا تھا۔ ابو جہل کی طعن آمیز گفتگو کا یہ اثر ہوا کہ عتبہ بھی ہتھیار سجا کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا، اور گروہ مشرکین میں سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ ہی اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر میدان میں آیا اور للکار کر اپنا مبارز اور مقابل طلب کیا۔ لشکر اسلام میں سے 3 شخص مقابلے کے لیے نکلے، عوف اور معوذ پسران حارث اور عبداللہ بن رواحہ۔ عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا رہ تم من الانصار، یعنی ہم گروہ انصار سے ہیں۔ عتبہ نے کہا ما لنا بکم من حاجہ، یعنی ہم کو تم سے مطلب نہیں، ہم تو اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اور اس شخص نے للکار کر یہ آواز دی یا محمد اخرج الینا اکفاءنا من قومنا، یعنی اے محمد ہماری قوم میں سے ہماری جوڑ کے ہم سے لڑنے کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو حکم دیا کہ صف قتال کی طرف واپس آ جائیں، اور حضرت علی اور حضرت حمزہ حضرت عبیدہ بن حارث کو نام بنام مقابلے کے لیے نکلنے کا ارشاد فرمایا۔ حسب الارشاد یہ تینوں مقابلے کے لیے نکلے۔ چہروں پر چونکہ نقاب تھے اس لیے عتبہ نے دریافت کیا تم کون ہو؟ عبیدہ نے کہا میں عبیدہ ہوں، حمزہ نے کہا میں حمزہ ہوں، علی نے کہا میں علی ہوں۔ عتبہ نے کہا نعم اکفاء کرام، یعنی ہاں تم ہمارے جوڑ اور برابر کے ہو اور محترم ہو۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اے بنی ہاشم
اٹھو اس حق کے ساتھ جس کو اللہ نے تمہارے نبی کو دے کر بھیجا ہے، یہ باطل کو لے کر اللہ کا نور بجھانے آئے ہیں۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ عبیدہ رضی اللہ عنہ عتبہ کے مقابلے میں نکلے اور حمزہ رضی اللہ عنہ شیبہ کے اور علی رضی اللہ عنہ ولید کے مقابل ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے تو اپنے اپنے مقابل کا ایک ایک ہی وار میں کام تمام کر دیا۔ عبیدہ رضی اللہ عنہ خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے مقابل کو بھی زخمی کیا۔ بالآخر عتبہ نے حضرت عبیدہ پر تلوار کا ایسا وار کیا جس سے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پیر کٹ گئے، اور حضرت علی اور حمزہ اپنے اپنے مقابل سے فارغ ہو کر حضرت عبیدہ کی امداد کو آ پہنچے اور عتبہ کا کام تمام کیا اور عبیدہ کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں لے آئے۔ عبیدہ کی پنڈلی کی ہڈی سے خون جاری تھا۔ عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر عبیدہ نے کہا، کاش اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو یقین کرتے کہ ان کے اس شعر کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ وَنُسْلِمُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَدْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلُ، یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کر سکتے ہیں کہ جب ہم سب ان سے پہلے قتل کر دیے جائیں اور اپنے بیٹوں اور بیویوں سے بے خبر ہو جائیں۔ عتبہ اور شیبہ اصل میں جنگ سے اس لیے جان چراتے تھے کہ اول تو عاتکہ اور پھر جہیم بن سلط کے خواب کی وجہ سے پریشان تھے، اور پھر یہ کہ مکہ سے چلتے وقت یہ ماجرا پیش آیا کہ عداس رضی اللہ عنہ نے، جو عتبہ اور شیبہ کے غلام تھے اور نصرانیت سے تائب ہو کر طائف کی واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے، جب عتبہ اور شیبہ بدر کے لیے روانہ ہونے لگے تو جاتے وقت عداس نے عتبہ اور شیبہ کے پیر پکڑے اور یہ کہا، بی ابی و امی انتہا واللہ انہ لرسول اللہ وما تساقانی الا الی مصارعکما، یعنی میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، خدا کی قسم وہ یعنی محمد بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، اور نہیں ہانکے جا رہے ہو تم مگر اپنے اپنے مقتل یعنی قتل گاہ کی طرف، اور رو پڑے۔ عاص بن شیبہ نے حضرت عداس کو روتے ہوئے دیکھ کر رونے کا سبب دریافت کیا تو عداس نے کہا کہ میں اپنے ان آقاؤں کی وجہ سے روتا ہوں کہ دونوں اللہ کے رسول سے قتال اور جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ عاص نے کہا، کیا واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں؟ عداس کانپ اٹھے اور یہ کہا، خدا کی قسم تحقیق وہ اللہ کے رسول ہیں جو تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ عداس کا یہ کلام عتبہ اور شیبہ کے دل میں اتر چکا تھا کہ یہ سب لوگ مارے جائیں گے، اس لیے عتبہ اور شیبہ جنگ سے جان چراتے تھے۔ فقط ابو جہل کے طعن کی وجہ سے عتبہ اور شیبہ نے سبقت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں دعائے فتح۔ عتبہ اور شیبہ کے قتل کے بعد میدان کارزار گرم ہو گیا۔ حضور پرنور نے جب اپنے اصحاب اور احباب کی قلت اور بے سر و سامانی کو اور اعداء کی کثرت اور قوت کو دیکھا تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، استستغیثون ربکم، یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، دعائی دے رہے تھے کہ اللہ آپ ہماری مدد فرما۔ فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا تھا۔ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ملائکہ سے جو لگاتار آئیں گے، پے بپے آئیں گے۔ 1000 کا لشکر آیا ہے نا، تو 1000 فرشتے ہم تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی وہ مدد کر سکتا ہے۔ کن فیکون کی شان کے ساتھ وہ جو چاہے کر دے، لیکن یہ کہ تمہارا جو اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے، بر بنائے طب بشری، تمہاری تسکین کے لیے ہم نے یہ شکل کر دی کہ 1000 دشمن آ رہا ہے تو 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے ہم بھیج دیں گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب زبردست ہے اور حکمت والا۔ اول حق تعالیٰ نے 1000 فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لیے اتارے۔ ربیع بن انس سے مروی ہے کہ بدر کے دن فرشتوں کے مقتولین انسانوں کے مقتولین سے علیحدہ طور پر پہچانے جاتے تھے۔ مقتولین ملائکہ کے گردنوں اور پوروں پر آگ کے سیاہ نشان تھے۔ فتح الباری۔
سہیل ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن ہم نے یہ دیکھا کہ ہم میں کا کوئی شخص جب مشرک کی طرف اشارہ کرتا ہے تو قبل اس کے کہ تلوار اس تک پہنچے اس کا سر کٹ کر زمین پر گر جاتا ہے۔ سہل ابن سعد راوی ہیں کہ ابو اسید نے مجھ سے یہ کہا کہ اے بھتیجے، اگر میں اور تو بدر میں ہوتے تو میں تجھ کو وہ گھاٹی دکھلاتا جہاں سے فرشتے ہماری امداد کے لیے برآمد ہوئے تھے، جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ رواہ الطبرانی۔ الحاصل جنگ بدر میں مسلمانوں کی امداد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نازل ہونا اور پھر مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ان کا جہاد و قتال کرنا آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے صراحتاً ثابت ہے۔ یہ یوں ہی ربوں کا الملائکہ کرتے ہیں، اور جب یاد کرو، گمان کرو، تصور کرو، جبکہ آپ کا رب وہی کر رہا تھا فرشتوں کو، انی معکم، وہ جو 1000 فرشتہ اللہ نے بھیجا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو جاؤ اور اہل ایمان کے قدموں کو جما دو، اہل ایمان کے دلوں کو جما دو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، عن قریب میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، ان پر دہشت طاری ہو جائے گی۔ فاضربوا فوق الاعناق، پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر جیسے چاہے، واضربوا منہم کل بنان، اور مارنا ان کی ایک ایک پور پر۔ یعنی یہ کہ جب کسی شخص پر کوئی شخص دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے اندر قوت مدافعت نہیں رہتی، پھر گویا کہ وہ جو بھی حملہ آور ہے اس کے رحم و کرم پر ہے، جدھر سے چاہے چوٹ لگائے، جدھر سے چاہے مارے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے مخالفت کی، زدم زدہ کی، دشمنی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو جائے اور اس سے زدم زدہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ملائکہ نے سوائے بدر کے اور کسی موقع پر قتال نہیں کیا، ہاں مسلمانوں کی فقط تائید اور تقویت اور تکثیر جماعت اور سکینت و طمانینت کے لیے فرشتوں کا نازل ہونا دوسرے مواقع میں بھی ثابت ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریش سے باہر تشریف لائے اور جہاد و قتال کی ترغیب دی اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، آج جو شخص صبر و تحمل، اخلاص اور صدق نیت کے ساتھ اللہ کے دشمنوں سے سینہ سپر ہو کر جہاد کرے گا اور پھر اللہ کی راہ میں مارا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس وقت کچھ کھجوریں تھیں جن کے کھانے میں مشغول تھے۔ یکا یک جب یہ کلمات طیبات ان کے کان میں پہنچے تو سنتے ہی بول اٹھے، بخ بخ فما بینی و بین ان ادخل الجنت الا ان یقتلنی ہؤلاء، یعنی واہ واہ، میرے اور جنت کے مابین فاصلہ ہی کیا رہ گیا مگر صرف اتنا کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر ڈالیں، اور کھجوریں ہاتھ سے پھینک دی اور تلوار لے کر جہاد شروع کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ عوف بن حارث نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ما یضحک الرب من عبدہ، یعنی یا رسول اللہ، پروردگار کو بندے کی کیا چیز ہنساتی ہے یعنی خوش کرتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بندے کا برہنہ ہو کر خدا کے دشمن کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگ دینا۔ عوف رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی زرہ اتار کر پھینک دی، تلوار لے کر قتال شروع کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ عتبہ اور شیبہ اور ولید کے قتل ہو جانے کے بعد ابو جہل نے لوگوں کو یہ کہہ کر ہمت اور جرت دلائی اور جنگ پر آمادہ کیا، اے لوگو، عتبہ اور شیبہ اور ولید کے قتل ہونے سے گھبراؤ نہیں، ان لوگوں نے عجلت سے کام لیا، قسم ہے لات اور عزا کی، ہم اس وقت تک ہرگز واپس نہ ہوں گے جب تک ہم ان کو رسیوں میں نہ باندھ لیں گے۔ اور اس کے بعد ابو جہل نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ، ہم میں سے جو قرابتوں کا قطع کرنے والا اور غیر معروف امور کا مرتکب ہو اس کو ہلاک فرما، اور ہم میں سے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو آج اس کو فتح اور نصرت دے۔ اس پر اللہ جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرمائی، پھر کفار سے خطاب ہے، اذ تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ اصل میں ابو جہل جو لشکر کا وہ سمجھیے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے آیا تھا، اسے اتنا یقین تھا کہ میں نے اتنی تیاری کی ہے، اتنا ساز و سامان ہے کہ ہم مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔
تو پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دیویوں اور دیوتاؤں کو مانتے تھے نا، اللہ کے منکر تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ ادھر اللہ ہی اللہ تھا، ادھر اللہ کے ساتھ اور منات اور دیوتا اور وہ بھی تھے، تو یہ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے یہ ثابت ہو جائے گا۔ یعنی وہ اتنا یقین تھا اسے، جیسے 65 کی جنگ میں لاہور، فال آف لاہور دکھا دیا گیا BBC ٹیلی ویژن کے اوپر، جو ہو چکا لاہور جو ہے اس پر تو بھارتی فوج کا قبضہ ہو چکا، اتنا یقینی تھا۔ اسی طرح اس نے یوم الفرقان کہا، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان بنا دیا تاکہ منکشف ہو جائے یہ بات، مبرر ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اس اعتبار سے اس کی دعا بھی بڑی عجیب ہے، جو اس نے آ کر بدر سے ایک رات قبل جبکہ حضور بھی دعا مانگ رہے تھے اور طویل ترین سجدہ کیا تھا، اس نے بھی دعا کی تھی، اور وہ دعا جو ہے وہ موحدانہ دعا ہے، اس میں کسی لات عزا حبل منات کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اللہم اے اللہ اقطعنا للرحم وعین الغدات، جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں کل تو اسے ذلیل و خوار کر دے۔ یعنی اس کا جو سب سے بڑا چارج تھا، الزام تھا حضور پر، وہ یہ تھا کہ اس شخص نے آ کر ہمارے خاندانوں میں تفریق پیدا کر دی، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، ایک بھائی مسلمان ہو گیا وہ علیحدہ ہو گیا، باقی بھائی کافر ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیا، شوہر کو بیوی سے کاٹ دیا، بیوی کو شوہر سے کاٹ دیا۔ ہماری طاقت تھی، ہمارا قبیلہ تھا، ہم قریش تھے، ظاہر بات ہے کہ قبائلی زندگی میں اتحاد، یکجوئی، یہی تو چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری، کہ جس کی وجہ سے ان کی ساکھ ہوتی ہے، تو اس نے تو آ کر ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔ اقطعنا للرحم، جس نے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں ہمارے، فاہنہ الغدات، تو اے اللہ کل اسے ذلیل و خوار کر دیجو۔ یہ دعا تھی ابو جہل کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اب ان سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مشرکین مکہ، ان تستفتحوا، اگر تو تم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے، فقط جاءکم الفتح، تو فتح فیصلہ ہو چکی، فیصلہ اللہ کا آ چکا، معلوم ہو گیا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر دوبارہ اعادہ کرو گے ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری یہ نفری اور جمعیت اور تمہاری یہ تعداد تمہیں کسی کام نہیں آ سکے گی۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، خواہ وہ بہت ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ ایک طرف ابو جہل دعا مانگ رہا تھا اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشغول دعا تھے۔ اس کے بعد فریقین میں گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کو جہاد و قتال کی ترغیب دی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص خدا کی راہ میں مارا جائے گا حق تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے اشارے سے ایک مشت خاک لے کر مشرکین کے چہروں پر پھینک ماری اور صحابہ کو حکم دیا کہ کافروں پر حملہ کرو۔ مشرکین میں کوئی بھی ایسا نہ رہا کہ جس کی آنکھ اور ناک اور منہ میں یہ مٹی نہ پہنچی ہو۔ خدا ہی کو معلوم ہے کہ اس مشت خاک میں کیا تاثیر تھی کہ اس کے پھینکتے ہی دشمن بھاگ اٹھے۔ اسی بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور اے نبی آپ نے بھی جو کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی، آپ نے کنکریاں لی اپنی مٹھی میں اور پھینکا کفار کے لشکر کی طرف، شاہت الوجوہ، چہرے جو ہے بگڑ جائیں۔ تو یہ پتہ نہیں کہاں تک اللہ نے ان کنکریوں کو پہنچایا ہے۔ تو فرمایا اور آپ نے جب وہ کنکریوں کی مٹھی پھینکی تھی، وما رمیت اذ رمیت، آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ مشت خاک کا پھینکنا تھا کہ کفار کا تمام لشکر سراسیمہ ہو گیا اور بڑے بڑے بہادر اور جانباز قتل اور قید ہونے لگے، اور مسلمان خدا کے دشمنوں کے قتل کرنے اور گرفتار کرنے میں مشغول ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں تشریف فرما تھے اور سعد بن معاذ دروازے پر تلوار لے کر حفاظت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ قریش کو گرفتار کرنے میں مشغول ہیں اور سعد بن معاذ کے چہرے پر ناگواری کے آثار اس درجہ نمایاں ہیں کہ گویا کراہت اور ناگواری کوئی محسوس شے ہے جو سعد کے چہرے میں رکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے سعد، غالباً تجھ کو قریش کا گرفتار کرنا ناگوار ہے۔ سعد نے عرض کیا، ہاں خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ پہلا حادثہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل شرک پر نازل فرمایا۔ میرے نزدیک خدا کے ساتھ شرک کرنے والوں کا قتل
اور خون ریزی ان کے زندہ چھوڑنے سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشتر ہی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ لوگ بنی ہاشم اور دیگر قبائل کے رضا و رغبت سے نہیں بلکہ قریش کے محض جبر اور اکراہ سے آئے ہیں، ان کو قتل نہ کیا جائے، ہمیں ان سے قتل و قتال کی ضرورت نہیں، لہذا تم میں سے جو شخص ابو البختری بن ہشام اور عباس بن عبد المطلب کو پائے تو قتل نہ کرے۔ اس لیے صحابہ بجائے قتل کے ان لوگوں کی گرفتاری کے در پہ رہے۔ چنانچہ مجزر بن زیاد انصاری نے جب ابو البختری کو دیکھا تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تیرے قتل سے منع کیا ہے۔ ابو البختری کے ساتھ ایک رفیق بھی تھا جو مکہ سے اس کے ساتھ آیا تھا، جس کا نام جنادہ بن ملحیہ تھا۔ ابو البختری نے کہا میرا رفیق بھی؟ مجزر نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہم تیرے رفیق کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صرف تیری بابت حکم دیا ہے۔ ابو البختری نے کہا خدا کی قسم یہ مجھ سے ممکن نہیں کہ میں اپنے ساتھی کو چھوڑ دوں، کل کو مکہ کی عورتیں مجھ کو یہ طعنہ دیں گی کہ فقط اپنی جان بچانے کے لیے اپنے رفیق کو چھوڑ دیا، اور یہ رجز پڑھتا ہوا حملہ کے لیے آگے بڑھا۔ لن یسلم ابن حرۃ زمیلہ حتی یموت او یرا سبیلہ، یعنی ایک شریف زادہ اپنے رفیق کی اعانت اور دستگیری سے کبھی دستکش نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مر جائے یا اپنا راستہ دیکھے۔ ابو البختری کا مقابلے پر آنا تھا کہ مجزر رضی اللہ عنہ کی تلوار نے کام تمام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، البتہ تحقیق میں نے پوری کوشش کی ابو البختری قید ہو جائے اور میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں، لیکن نہ مانا، یہاں تک کہ مقاتلہ کیا اور مقابلہ کیا تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا۔ جس وقت جنگ بدر کا کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا، اس وقت سعد بن معاذ کی زبانی مکہ ہی میں اپنے قتل کی پیشن گوئی سن چکا تھا، اس لیے بدر کے موقع پر جنگ میں شریک ہونے سے جان چراتا۔ ابو جہل نے یہ کہہ کر ادرکو عیرکم یعنی اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو، یعنی قافلہ ابی سفیان کی، لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ امیہ نے پہلو تہی کی۔ ابو جہل نے کہا اے ابو صفوان، آپ اس وادی کے سردار ہیں، آپ کی پہلو تہی کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پہلو تہی کریں گے۔ ابو جہل برابر اصرار کرتا رہا۔ امیہ جب مجبور ہو گیا تو یہ کہا کہ خدا کی قسم میں ایک نہایت عمدہ بہادر تیز رو اونٹ خریدوں گا تاکہ جب موقع ملے تو راستہ ہی سے واپس آ جاؤں، اور اپنی بیوی ام صفوان سے جا کر کہا کہ سفر کا سامان تیار کر دے۔ ام صفوان نے کہا کیا تم کو اپنے یثربی بھائی کا قول کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ہاتھ سے مارے جاؤ گے یاد نہیں رہا؟ امیہ نے کہا نہیں، خوب یاد ہے، میرا ارادہ جانے کا نہیں، تھوڑی دور تک ساتھ جاتا ہوں اور پھر موقع پا کر واپس ہو جاؤں گا۔ اس طرح تمام منزلیں طے کرتا ہوا بدر تک پہنچ گیا۔ بخاری۔ جب بدر کے میدان میں آیا تو بلال رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، جن کو امیہ مکہ میں گرم پتھروں پر لٹایا کرتا تھا۔ بلال نے امیہ کو دیکھتے ہی انصار کو للکارا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت سے امیہ کے دوست تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ امیہ قتل نہ ہو بلکہ گرفتار اور اسیر ہو جائے، شاید اللہ تعالیٰ اس بہانے سے اس کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیشہ کے عذاب سے نجات پائے۔ عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں کچھ زرہیں تھیں جو کافروں سے چھینی تھیں، ان کو تو زمین پر ڈال دیا اور امیہ اور اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بلال نے یہ دیکھ کر آواز دی پکڑو کفر کے سردار امیہ کو، نہ بچوں میں اگر امیہ بچ جائے۔ انصار یہ آواز سنتے ہی دوڑے۔ حضرت عبد الرحمن نے امیہ کے بیٹے کو آگے کر دیا، انصار نے اس کو قتل کر دیا اور امیہ کی طرف دوڑے۔ عبد الرحمن امیہ کے اوپر لیٹ گئے، مگر انصار نے اسی حالت میں پیروں کے نیچے سے تلواریں چلا کر امیہ کو قتل کیا، جس سے عبد الرحمن کے پیر پر زخم آیا اور مدتوں تک اس زخم کا نشان باقی رہا۔ عبد الرحمن بن عوف فرمایا کرتے تھے خدا بلال پر رحم فرمائے، میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی بھی ہاتھ سے گئے۔ صحیح بخاری۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا،
اچانک نظر جو پڑی تو دیکھتا کیا ہوں کہ میرے دائیں بائیں انصار میں کے 2 نوجوان ہیں۔ اس لیے مجھ کو اندیشہ ہوا کہ لوگ آ کر مجھ کو 2 لڑکوں کے درمیان کھڑا دیکھ کر نہ گھیر لیں۔ اسی خیال میں تھا کہ ایک نے آہستہ سے کہا، اے چچا، مجھ کو ابو جہل دکھاؤ کہ کون سا ہے۔ میں نے کہا، اے میرے بھتیجے، ابو جہل کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا، میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ اگر ابو جہل کو دیکھ پاؤں تو اس کو قتل کر ڈالوں یا خود مارا جاؤں، اس لیے کہ مجھ کو خبر ملی ہے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتا ہے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اس کو دیکھ پاؤں تو میرا سایہ اس کے سائے سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے مقدر ہو چکی ہے نہ مر جائے۔ ان کی یہ گفتگو سن کر دل سے یہ آرزو جاتی رہی کہ کاش میں بجائے 2 لڑکوں کے 2 مردوں کے مابین ہوتا۔ میں نے اشارے سے ابو جہل کو بتایا۔ سنتے ہی شکرے اور باز کی طرح ابو جہل پر دوڑے اور اس کا کام تمام کیا۔ بخاری۔ یہ 2 نوجوان عفرا کے بیٹے معاذ اور معوذ تھے۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن ابی بکر بن حزم معاذ بن عمر بن جموح سے راوی ہیں کہ میں ابو جہل کی طاق میں تھا، جب موقع پڑا تو اس زور سے تلوار کا وار کیا کہ ابو جہل کی ٹانگ کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے، جو فتح مکہ میں مشرف باسلام ہوئے، باپ کی حمایت میں معاذ کے شانے پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا، لیکن تسمہ لگا رہا، ہاتھ بیکار ہو کر لٹک گیا، مگر سبحان اللہ معاذ شام تک اسی حالت میں لڑتے رہے۔ جب ہاتھ کے لٹکنے سے تکلیف زیادہ ہونے لگی تو ہاتھ کو قدم کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا کہ وہ تسمہ علیحدہ ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے، مگر معوذ بن عفرا ابو جہل سے فارغ ہو کر لڑائی میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا۔ ابو جہل اگرچہ زخمی خوب ہو چکا تھا، لیکن زندگی کی رمق ابھی کچھ باقی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کہ ہے کوئی جو ابو جہل کی خبر لائے؟ عبداللہ بن مسعود نے جا کر لاشوں میں تلاش کیا، دیکھا کہ ابھی اس میں کچھ رمق باقی ہے۔ ابن اسحاق اور حاکم کی روایت میں ہے کہ ابن مسعود نے ابو جہل کی گردن پر پیر رکھ کر یہ کہا، اخزاک اللہ یا عدو اللہ، ذلیل اور رسوا کیا تجھ کو اللہ نے، اے اللہ کے دشمن، اور بعد ازاں اس کا سر کاٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا کر ڈال دیا۔ ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ میں ابو جہل کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ابو جہل نے آنکھیں کھولیں اور کہا، اے بکریوں کے چرانے والے، تو بہت اونچے مقام پر چڑھ بیٹھا ہے۔ میں نے کہا، الحمدللہ الذی مکننی من ذالک، یعنی حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو یہ قدرت دی۔ پھر کہا، کس کو فتح اور غلبہ نصیب ہوا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کو۔ پھر کہا، تیرا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، تیرا سر قلم کرنے کا۔ کہا کہ اچھا، یہ میری تلوار ہے، اس سے میرا سر کاٹنا، یہ بہت تیز ہے، تیری مراد اور مدعا کو جلد پورا کرے گی، اور دیکھو میرا سر شانوں کے پاس سے کاٹنا تاکہ دیکھنے والوں کی نظروں میں مہیب اور ہیبت ناک معلوم ہو، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس ہو تو میرا یہ پیام پہنچا دینا کہ میرے دل میں بنسبت گزشتہ کے آج کے دن تمہاری عداوت اور بغض کہیں زیادہ ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بعد ازاں میں نے اس کا سر قلم کیا اور لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے، اور اس کا پیام پہنچایا۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ یہ میرا اور میری امت کا فرعون تھا، جس کا شر اور فتنہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے شر اور فتنے سے کہیں بڑھ کر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے مرتے وقت تو ایمان کا کلمہ پڑھا، مگر اس امت کے فرعون نے مرتے وقت بھی کفر اور تکبر ہی کے کلمات کہے، اور ابو جہل کی تلوار ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔